تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام. آپ دیکھ رہے ہیں آج کی انجم ساونت کے ساتھ اپنے چینل نوائے مسیحی پر. ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایاز مورس صاحب. موٹیویشنل سپیکر ہیں. ان کی موٹیویشنل ویڈیوز آپ ان کے اپنے چینل ماسٹر ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر، اور اسی طرح نوائے مسیحی پر بھی. اور آج آپ کے لیے یہ بہت اہم ویڈیو ہوگی، خاص طور پہ وہ مسیحی یوتھ جو موٹیویشنل سپیکنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں اس فیلڈ کو اپنانا چاہتے ہیں، تو انہیں کوئی رہنمائی چاہیے. تو ایاز مورس صاحب کی صورت میں آج ہمارے پاس ایک شخصیت موجود ہے جو اس بارے میں آپ کو گائیڈ کرے گی. تو آئیے جانتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق کہ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کہاں گزارے، کہاں پیدا ہوئے، اور آپ کا تعلیمی کیریئر تھا وہ کیسا تھا. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو شکیل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور آج اپنے ساتھ اپنے پروگرام پہ نوائے مسیحی کے لیے انوائٹ کیا. میں آپ کے سارے کام کو، آپ کی ٹیم کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ایک کمیونٹی کی جو ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے یہ بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. اور میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. جہاں تک تعلق ہے میرے ابتدائی زندگی کا، تو میری پیدائش جو ہے وہ ایک گاؤں ہے ضلع لیا پنجاب میں 270 چک لریتو، وہاں پر ہوئی. ابتدائی تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی تقریباً 6 کلاس تک. اس کے بعد پھر ہم کراچی موو کیے، اور کراچی وہاں پر میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں، اور CSS کا امتحان بھی میں نے 2018 میں دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں MA اردو، اس کا کچھ ہے MBA کی طرف کر سکا، اور اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا. اور ایک چیز میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، کہ میں کبھی بھی ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، اور میں نے کوئی بھی کلاس جو ہے وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس نہیں کی. بڑے مشکل سے میں پاس ہوتا تھا. اچھا. لیکن ایک چیز میں نے کبھی بھی ہمت نہیں آ رہی، اور یہ تمام ینگسٹر جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ اپنی زندگی میں آپ ہمت نہ ہاریں، آپ کنٹینیو جدوجہد کوشش کرتے رہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں. تو میرا تعلیمی سفر مختلف، عام طور پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ انہوں نے میٹرک کی، ان کو بات پتہ تھا کہ انہوں نے انٹر کرنا ہے، گریجویشن اس سبجیکٹ میں کرنا ہے. میرے ساتھ ایسا نہیں تھا، اور بہت سارے ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کبھی رکا بھی ایجوکیشن مالی حالات کی وجہ سے، مختلف مسائل کی وجہ سے. لیکن وہ شوق آج بھی جاری ہے. آج بھی میں تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوا ہوں مختلف طریقے سے، اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ زندگی بھر جاری ہے اور رہنا چاہیے. جی، بہت اچھی بات ہے. یہی وہ موٹیویشنل ورڈز ہیں جو ہماری یوتھ کو بھی موٹیویشن دیں گے کہ تعلیم میں اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں، حالات، آپ کی فائنینشیل جو سچویشن ہے وہ آڑے آ رہی ہے، یا دیگر آپ کے جو حالات ہیں، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے اپنی سٹرگل کو، آپ نے اپنی منزل کا راستہ ہرگز نہیں چھوڑنا. آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں، صحیح. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح اس سفر کا آغاز ہوا؟ زندگی کا وہ کون سا ایسا لمحہ یا کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس نے آپ کا رخ موٹیویشنل سپیکنگ کی طرف موڑ دیا؟ ہاں، بہت زبردست آپ کا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور یہ میری زندگی کے فلسفے کو اور میرے جو کام میں کرتا ہوں اس کو بہت حد تک سمرائز کرے گا. بنیادی طور پہ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے حالات، ایسے واقعات، مشکلات آتی ہیں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا واحد شخص ہوں میں جس پر سارے مسائل ہیں، جس کے لیے ساری پریشانیاں ہیں. تو مجھے بھی ایسے لگتا تھا، بہت میں ڈپریس ہوتا تھا، بہت پریشان ہوتا تھا، بہت مایوس ہوتا تھا، اور کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ میرے اندر جو ایک مایوسی کا، نا امیدی کا، غصے کا، اپنے آپ سے، حالات سے ناراضگی کا ایک طوفان ہے، اور وہ کسی وقت بھی پھٹ جائے گا. اور ہر شخص جو ہے، ہر سچویشن مجھے نیگیٹو لگتی تھی. یوں لگتا تھا کہ ہر بندہ میرے مخالف ہے، ہر بندے کو مجھ سے نفرت ہے، کوئی مجھے آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی مجھے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا، کوئی میری جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا. لیکن میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات، لمحات آئے جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. اور اس میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میرے والد صاحب نے ہمیں جو ہے وہ ہماری تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے. تو مشکل حالات آئے، تو میں نے اپنے والد سے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا آپ مجھے ایک موقع دیں پڑھنے کا، میں سیلف پڑھوں گا اپنی اون پر،
ساتھ کام بھی کروں گا اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا. اور میں کم سے کم اتنا ضرور پڑھوں گا کہ میرے خاندان میں جو ہے وہ میرے خاندان کے لوگ یا دوسرے لوگ کہیں کہ ہم نے ایاز مورس جتنا پڑھنا ہے تو ان کو ایک دفعہ سے پتہ لگنا چاہیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ میری انسپریشن تھی اور یہی میری انسپریشن جو ہے وہ مجھے متحرک کرتی تھی کہ مشکلات، ناکامیوں، پریشانیوں کے باوجود میں رکتا نہیں تھا. آج بھی یہ سفر میری زندگی میں جاری ہے. جب حالات پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، جب حالات مشکل ہوتے ہیں، میرا حوصلہ اور بڑھتا ہے، میرے اندر اور جو ہے وہ قوت آتی ہے، توانائی آتی ہے. میں نے میٹرک کیا تو میں اپنے خاندان کا اس وقت پہلا لڑکا تھا جس نے میٹرک کی، اور مجھے یاد ہے میرے ابو نے اس وقت 4 دیگیں دی تھی کہ ہمارے خاندان کا یہ لڑکا پاس ہوا ہے، اور مجھے پتا ہے میں کیسے پاس ہوا. تو تب مجھے یہ احساس ہوا. اور جب کبھی بھی میں پھر مشکل میں آتا تھا، میں اپنی میٹرک کی مارک شیٹ نکال کے دیکھتا تھا کہ یار اگر میں یہ کر سکتا ہوں اپنے خاندان میں تو وائی ناٹ. میرے آگے تو ایک کامیابیوں کا سمندر ہے، ایک آسمان ہے، ایک جہان ہے جہاں پر مجھے یہ کامیابیاں کرنی ہیں. تو وہ جو مشکل حالات تھے ان کو مختلف انداز سے دیکھنے کا نظریہ جو ہے، اس نے در حقیقت جو میرے اندر صلاحیتیں چھپی تھی، جن کو میں اپنی کمزوریاں سمجھتا تھا، جن کو اپنی ناکامیاں ویکنیسز سمجھتا تھا، وہ میری خوبی بنی. اس نے مجھے اس چیز کا احساس دلایا. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہم سب میں ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، ان سب کے اندر پوٹینشیل. وہ کرنا آپ نے کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں اس کے لیے لازم. نمبر 1، اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا سیکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے. دوسری چیز، کتابیں پڑھنا شروع کریں. اپنی زندگی میں بکس جتنی پڑھ سکتے ہیں، آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. تیسری چیز، ایسے لوگوں سے ملنا اور لکھنا شروع کریں اپنی زندگی کے بارے میں. آپ کی زندگی ایک بہترین کتاب ہو سکتی ہے بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے. تو یہ جو چیزیں تھیں، اس نے مجھے انسپائر کیا. پھر ٹریننگ کے ایسے موقع ملے جس میں سیکھنے کو ملا. بہت سارے ٹرینر ہیں پاکستان کے جنہوں نے انسپائر کیا، جن سے سیکھنے کا موقع ملا. میں خوش قسمت تھا کہ مجھے بہت کم ایج میں بڑے بڑے اچھے ٹرینرز کے ساتھ ان کی ٹریننگز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملا. اور اس نے بہت انسپائر کیا. اور مجھے جو ڈر تھا، خوف تھا پبلک سپیکنگ کا، گفتگو کرنے کا، اس پر ہیزیٹیشن تھی، اس پر میں نے اوور کم کیا. اور اس سے مجھے یہ لگا کہ مجھے اس کو ایز اے کریئر اپنانا چاہیے. اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی کو، جس میں بہت مایوسی ہے، بہت نا امیدی ہے، اس میں ایک ایسی شمع روشن کرنا، ایک ایسی امید کی کرن جو ہے وہ اجاگر، اس کو روشن کرنا، دیے سے دیا جلتا جائے، دیا جلنا. اور نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے، اگر ان کو گائیڈ کیا جائے تو وہ آگے بڑھ سکتے. یعنی آپ کی اس بات کو اگر سمرائز کیا جائے تو 3 پوائنٹس آپ کے اہم ہیں. بالکل. ایک تو ریفلیکٹ کرنا، بالکل، دوسرا ریڈنگ کرنا، اور تھرڈ رائٹنگ کرنا. یہ چیزیں، اور اس کے بعد اپنی ہیزیٹیشن کو دور کر کے، تو جیسے آپ نے اس کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنا کمفرٹ زون جو ہوتا ہے، ہم اپنے آپ میں جو دبے رہتے ہیں، اس سے باہر نکل کے تو آپ موٹیویشنل سپیکنگ کی طرف آئے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو ماسٹر ٹی وی آپ کا یوٹیوب چینل ہے، اور میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ ماسٹر ٹی وی کا جو ان کا یوٹیوب چینل ہے، ہمارے جو یوتھ کے خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کے لیے بہت اہم ویڈیوز ہیں. آپ جائیں یوٹیوب پہ، اس چینل کو سرچ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس سے آپ کے لیے موٹیویشن ہوگی، اور آپ کی زندگی کا جو بھی آپ نے منزل طے کی ہے اس کی طرف سفر زیادہ انرجی سے شروع ہوگا. جہاں پہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ اپنے چینل کو لے کے چل رہے ہیں، تو آپ نے بہت سی اہم شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے ہیں. ان میں جن کو سمجھتا ہوں کہ ان دنوں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھے جا رہے ہیں، ان کا پچھلے دنوں آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کا بھی انٹرویو کیا، اور بہت ساری شخصیات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ خود ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کون سی اہم شخصیات ہیں جن کے آپ نے انٹرویو کیے تھے. میرے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت سارے انٹرویوز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہر انٹرویو کے ایک پیچھے سٹوری ہے جس کے لیے جو ہے وہ انٹرویو کیا گیا ہے. لیکن کچھ اگر مجھے کہا جائے تو وہ بڑی اہم ہوتی ہے. سب سے پہلے جو انٹرویو تھا بڑا وائرل ہوا اور مجھے لوگوں نے بہت سراہا، وہ میرے دادا کا انٹرویو تھا. اور وہ میرے چند ابتدائی انٹرویوز میں تھا جو میں نے ان کے ساتھ کیا پنجابی لینگویج میں، ان کے ساتھ وہ ٹپیکل گاؤں کے ماحول میں، اور اس نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا.
اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ اپنی جڑوں سے کنیکٹ رہتے ہیں تو آپ بہت آگے جاتے ہیں. ایک وہ انٹرویو تھا. پھر آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کے ساتھ میرا کافی اچھا تعلق ہے. 2016 سے میں ان کے ساتھ ان کو جانتا ہوں, ان کی ٹریننگز اٹینڈ بھی کی, اور ان کے ٹریننگ کے جو سیشن ہیں وہ بھی اٹینڈ کیے, اور پھر ان کا سب انٹرویو کیا میں. تو وہ ان کا جو ہے وہ کام میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے جس طرح سے وہ کام کریں اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے. ضرورت ہے. اس کے بعد بہت سارے اور انٹرویو ہیں. ایک فلپ ایس لال صاحب کا انٹرویو میرا بڑا یادگار انٹرویو ہے, اور ان کی میں ضرور چاہوں گا. میں عام طور پہ اپنے چینل کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا جہاں پہ بھی جاتا ہوں, لیکن میں ضرور کہتا ہوں کہ ان کا انٹرویو ضرور دیکھیں آپ. اس کے علاوہ ایک اور انٹرویو ہے آپ میرا, اس کا میں اس کا نام اگر بھول رہا ہوں اس وقت, حامد سعید صاحب ہیں, ان کا ایک انٹرویو ڈریسنگ کے حوالے سے, وہ بہت ضروری ہے. ایک میرے ابھی آنے والے دنوں میں وہ ضرور اپلوڈ ہوگا, ڈاکٹر نعیم مشتاق کا. انہوں نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا, بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, اور وہ بہت میرے لیے انسپریشن کا باعث بنے. اور ایک میرے اور اسپرچول ڈائریکٹر ہیں فادر ندیم پیارے لال, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت انکرج کیا. اور بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی میں ایک ایسا رول پلے کیا جو مجھے آج اس کامیاب. اور جہاں تک آپ نے کہا بیسٹ انٹرویو, شاید میرا ابھی تک نہیں ہوا. اگر میں جس دن کہوں کہ بیسٹ ہے یہ, تو شاید اس دن سٹاپ لگے گا. ابھی تک اس بیسٹ کی تلاش میں ہے. میں ہر انٹرویو کرنے کے بعد اپنے آپ کو سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یار اس میں کیا بہتری ہو سکتی تھی, بہتر سے ہو سکتا ہے. اور مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب آپ کا کون سا بیسٹ انٹرویو اگر آپ کو وہ ایک بتانا پڑے, تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تک بیسٹ نہیں ہوا. اگر جس دن بیسٹ ہو گیا شاید وہ میرا آخری انٹرویو ہو. یہ ایک لائف لرننگ پروسیس ہوتا ہے. آپ ہر کام کرنے کے بعد آپ دوبارہ ریفلیکٹ کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس کام کو میں اس سے بھی بہتر کروں گا. تو وہ میرا سلسلہ ہے, میں لائف لرننگ لرنر ہوں. ہر کسی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جہاں سے بھی سیکھنے کا موقع ملے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جیسے کہتے ہیں نا, علم مومن کی میراث ہے, گم ہو چکی ہے جو, تو جہاں سے ملے وہ اس کو حاصل کر لے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیاں دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے ظاہر ایک اچھی ویورشپ ہے نوائے مسیحی کی, ہمارے فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں میں لازمی یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ میں سے اگر کوئی آپ کی فیلڈ کی طرف آنا چاہتا ہے, موٹیویشنل سپیکنگ کی طرف, تو آپ اسے کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئیں, اور انہیں اس کے لیے وہ کون سی ان کے پاس وہ سکلز ہونی چاہیے جنہیں وہ پالش کریں تاکہ اس فیلڈ میں نہ صرف وہ آئیں بلکہ وہ اس میں سکسیسفل بھی ہوں؟ صحیح, بہت زبردست آپ نے کہا. اور آج کل پبلک سپیکنگ, ایک کمیونیکیشن کی جو سکل ہے نا, یہ صرف پبلک سپیکنگ نہیں ہے, یہ کسی بھی کام میں آپ بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, گھر پر ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں, کمیونیکیشن کی سکل دنیا کی نمبر 1 سکل ہے جو آپ کو ہر پروفیشن میں آپ کی مدد کرتی ہے. تو نمبر 1 تو کوشش یہ کریں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کریں. اچھا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کی, جب ہم بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ انگریزی کی بات کر رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی انگریزی بولیں. دیٹس ویری گڈ, وہ بھی آپ کو آنی چاہیے, آپ کے پروفیشنل کریئر کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن کمیونیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کسی بھی لینگویج میں اگلے شخص کو بہتر انداز میں جو مقصد ہے آپ کا اس تک پہنچا سکیں. ایک تو کمیونیکیشن سکلز اپنی جو ہے وہ امپروو کریں, سیکھیں. اپنی فیلڈ میں جانے والے, کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں, اس کے جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ ملیں, ان سے سیکھیں کہ سر آپ نے کیا کیا تھا, آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے تھے, کیا کیا آپ کے ایکسپیرینس ہیں, کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دیٹس دا ون وے ایک لرننگ کا ہے. پھر ریڈنگز شروع کریں, کتابیں پڑھیں, پلیز کتابیں پڑھیں, سلیبس کے علاوہ کتابیں خریدیں, گفٹ کریں کتابوں کو, اپنی زندگی میں کتابوں کو حصہ بنا لیں. ریڈنگ کریں, آرٹیکلز پڑھیں, نیوز پڑھیں, ضرور پڑھنے کی عادت جو نا یہ آپ اپنا لیں, اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروفیشنلی گروم کریں, اور اپنے رویے پر جو آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہماری کمیونٹی کے جو اندر لوگوں کو ضرورت ہے وہ ایک اپنا رویہ درست کر لیں. جو نیگیٹو رویے ہیں, نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو نکالیں اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں. حالات, چیلنجز کو پازیٹیو دیکھیں. اور دوسری ایک اور اسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیز ہے وہ ہے آپ اپنے اندر جو آپ نے رویے سیکھے ہوئے ہیں ان کو ان لرن کیسے کرنا ہے.
21st سینچری کی سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو لرن ٹو انلرن. جو رویے ہم نے بچپن میں سیکھے تھے, جو طریقہ کار ہم نے سیکھے تھے یا ہمیں سکھائے گئے تھے, وہ آج ایپلیکیبل نہیں ہیں. جس طرح سے ہمارے ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا, آج میں ویسے جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا سکتا. جس طرح سے میرے والدین نے میری تربیت کی, میں اپنے بچوں کو اس انداز سے آج ان کی فارمیشن نہیں کر سکتا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو سیکھنا, اپنے آپ کو بدلنا, اور دوسری چیز کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں, ایسے پلیٹ فارمز پر ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسی آرگنائزیشن سے ٹریننگز کریں, سکلز بڑھائیں, اپنے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. اور جس بھی پروفیشن میں جاتے ہیں, آپ ٹیچرز ہیں, ٹیچنگ میں جا کے آپ ٹریننگ کروا سکتے ہیں. میں ٹیچرز ہوں, ٹیچرز کو ٹریننگ کرواتا ہوں. آپ جرنلسٹ ہیں, جرنلزم میں جا کے آپ ٹریننگ کروا سکتے ہیں. اپنے شعبے کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہو جائیں, اور کانسیپچول کلیئرٹی جو ہے, یعنی جو آپ کیا کہتے ہیں سوچ ہے آپ کی, اس کو آپ نے کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ کمیونیکیشن کا آرٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا, آپ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے. کنسیپٹ کو ریفلیکٹ کرنا, لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیسے کرنا. مجھے بہت اچھی جو ہے وہ کوئی آئیڈیا آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے, اگر میں وہ کنوے نہیں کر سکتا آگے کسی شخص کو جس کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں, تو وہ میری اسکل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں. اگر مجھے وہ آرٹ آتا ہے کہ میں اپنی بات اس اسٹوڈنٹ کو جو کہ پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی سمجھا سکوں, اور ایک PhD لیول کے بندے کے ساتھ جب بات کروں تو اس کو بھی وہی پوائنٹ سمجھا سکوں, اس کی سطح پر, اس کے مائنڈ لیول پر جا کر. تو یہ جو آرٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, آئی تھنک آپ کسی بھی پروفیشن میں جو ہے وہ جائیں, آپ گرو کر سکتے ہیں. چونکہ اب ہمارے پاس ٹائم محدود ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ مختصر وقت میں نوائے مسیحی جس طرح سے کام کر رہا ہے, جو اس کی خدمات ہیں, ان کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں, مختصراً بیان کر دیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ جو دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے, اور کوئی شخص آج کے وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم میڈیا کا استعمال کا انکار کر ہی نہیں سکتے. اس لیے وہ لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ, ڈیجیٹل سکلز کو IT کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, وہ اس معاشرے میں صحت میں زندہ رہیں گے. بلکہ اس صحت میں نہیں, وہ جیسے کہتے ہیں وہ شعر ہے, بلیا سا مرنا نہ آئے, ان کے لیے یہ بالکل فٹ ہوتا ہے. تو نوائے مسیحی ایک اچھی کاوش ہے, بہت بہتری کی گنجائش ہے, بہت نوجوانوں کو اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے, اور آپ جیسے لوگوں کو اس کے ساتھ ملنا اور ان کو اسٹرینتھن کرنا. میں کیونکہ خود ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً کام کرتا رہتا ہوں, مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ نوجوانوں کو متحرک کیا جاتا ہے, نوجوانوں میں کمیونٹی میں ایک اچھی سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے, اور ایک بہت بڑی آڈینس ہے ان کے پاس, which is really a great surprise for our community کہ اتنا اچھا ایک جو انیشیٹو ہے اس پر اتنے زیادہ لوگ ہیں. لیکن اس کا پازیٹیو یوز کیسے ہوگا, وہ ہوگا کہ آپ سب ان کے ساتھ مل کے کیسے اپنے ایریا میں, اپنی کمیونٹی کو, اپنے جو اس خطہ ہے اس میں کیسے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان کے کام کو اپریشیٹ کریں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپریشیٹ کریں آپ ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. یہ ہمارے اس وٹامن کی ہماری کمیونٹی میں بہت کمی ہے, اور اپریسیشن کے وٹامن کو ضرور لیں, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, لوگوں کو کیڑے نکالنا ہر وقت, لوگوں کے مسائل کو ہر وقت, پرابلمس کو صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا ضروری. تو آئی ریلی اپریشیٹ ان کی, اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ان کے پیج کو لائک کریں, اور اس طرح کا اچھا اور کانٹینٹ پروڈیوس کرنے میں ان کی مدد کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ایاز. یقیناً دیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انہوں نے سمپلی جو کہا, میں چند الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ریفلیکٹنگ, ریڈنگ, رائٹنگ, اور جو کچھ آپ نے گین کیا ہے اسے دوسروں تک ڈیلیور کرنے کا ہنر سیکھیں. امید کرتا ہوں کہ ایاز کا آج کا جو انٹرویو ہے یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. آئندہ پھر ملوں گا کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.